رائزنگ پاکستان میں آج آپ کی ملاقات کروانی ہے اپنے ایک ایسے دوست سے جو کہ تقریباً 9-10 برس پہلے پاکستان چھوڑ کر بوجو امریکہ چلے گئے، اور جب وہ جا رہے تھے تو ہم جیسے دوستوں نے کہا ارے نہیں، غضنفر ہاشمی کو ہم بہت پرانا جانتے ہیں، یہ 6-8 مہینے کی مار ہے، یہ واپس آئے گا، اسلام آباد کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ایک محقق ہیں، ریسرچر ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ وہاں جا کے پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، کلچر ڈپلومیسی جیسے اہم نازک موضوعات کو چھیڑا، اس میں ڈوبے اترے، تیرے اور پھر دوسروں کو اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ ان تک پہنچائی۔ اور اب جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ یار، ہمارا یہ دوست امریکہ جا کر بہت ہی پروڈکٹیو، بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ کام کر رہا ہے۔ آتے ہیں جب بھی اسلام آباد ہم نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور رائزنگ پاکستان کی زینت برتتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج غضنفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ان کا تازہ کلام بھی سنیں گے، کچھ کلچرل ڈپلومیسی بھی بات کریں گے، تحقیق کیا ہوتی ہے، ریسرچ کیا ہوتی ہے، کتنی ضروری ہے، کلچر کتنا ضروری ہے، اوورسیز پاکستانیز کس طرح سے پاکستان سے جڑے ہیں، اور اردو زبان پاکستان سے باہر جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہاں پہ جو نوجوان رائٹرز ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس شاعری اور اس نثر کا کیا معیار ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم غضنفر۔ وعلیکم السلام توثیق، بہت خوشی ہوئی ایک مرتبہ پھر آپ کو دیکھ کے اور آپ کے پروگرام میں آ کے۔ مجھے تم نے غلط ثابت کر دیا، 10 سال گزار لیے امریکہ میں۔ ہاں، لیکن آپ نے یہ بھی تو بتایا نا، میں نے بڑا کام بھی کیا وہاں، کام بھی کیا، جو کہ ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے۔ جو تمہارا لیٹسٹ غضنفر کام ہے جو بڑا دلچسپ ہے، کلچرل ڈپلومیسی کا، جب ہم ڈپلومیسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مختلف ممالک کے مابین تعلقات کی بات ہوتی ہے، اس میں یہ کلچر کہاں سے آ جاتا ہے؟ اور آج کل کلچر پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، بھی پچھلے دنوں ہمارے شو میں بھی بہت اس کا ذکر رہا، کیا سین ہے یہ؟ دیکھیں توثیق، ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ تو کام ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو ریلیشنز ہوتے ہیں لوز پہ ہوتے ہیں، کبھی ہائیز میں ہوتے ہیں، لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ہم اس کو ڈپلومیسی فار ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، ہم اس کو کلچرل ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، ہم اس کو پبلک ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے تھرو کلچر، تھرو آرٹس، تھرو لٹریچر اور ڈائلاگ کے ذریعے۔ وہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں انگیج کرنا ہے دونوں ملکوں کے یا مختلف کمیونٹیز کے عوام کو، نیشنز کو اور ملکوں کو۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں پاکستان کے عوام کو وہاں کے عوام کے ساتھ انگیج کرنا ہے، تو وہ اس سے حکومتوں کا تعلق نہیں ہوتا، حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں، جو عوام ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو این جی اوز ہیں، سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، ایکیڈیمیا ہے، انٹیلیجنسیا ہے، یہ اپنا کام کرتے ہیں، ایون میڈیا ہے۔ جو کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہیں وہ چلتے ہیں، جرنلسٹ ادھر کے ادھر آتے ہیں، رائٹرز ادھر کے ادھر جاتے ہیں، تو یہ جو ایک کام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور ہم نے اس کام کو جاری رکھا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جاننے میں ہمیں مدد ملتی ہے، وہاں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کی شراکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ جو ملکوں کے درمیان یا معاشروں کے درمیان جو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، مختلف پروجیکٹس ہیں، وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہیومن جو کیپٹل ہے اس کی انویسٹمنٹ پہ کام ہوتا ہے، اور جو کلچر ہے ایک دوسرے کو جاننے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کا جو لٹریچر ہے اسے ہم آج کل تو نہیں، پہلے زمانے سے ہی لٹریری ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب رائٹرز کو بھیجا جاتا تھا کہیں پیس کے لیے، کہیں جنگیں ختم کروانے کے لیے، کہیں لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ یہ کام اب بھی جاری ہے اور اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آج بھی تم سمجھتے ہو غضنفر کہ ایک کتاب جو ہے وہ ایک میزائل سے زیادہ طاقتور ہے؟ بالکل ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ لکھا ہوا لفظ جو ہے اس میں طاقت زیادہ ہے۔ لکھے ہوئے لفظ نے دنیا میں انقلابات برپا کیے ہیں، آپ کے رائٹرز نے انقلابات میں حصہ لیا ہے، ریولوشن کیا، چینج لائے ہیں۔ جو چینج ایجنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے، وہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں رائٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں سوچنے والا طبقہ، جو بھی لکھنے والا ہے وہ اپنا رول پلے مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے، وہاں بھی کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی کرتا ہے، اور ہر معاشرے میں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہیں
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تبدیلی فوراً آ جائے، ایک وقت لگتا ہے، اور شاید اس چینج ایجنٹ کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا اس وقت کہ میں کیا پتہ کر بھی رہا نہیں ہوں. ہوتا. ہاں وہ ایک کتاب لکھ دیتا ہے، ایک کالم لکھ دیتا ہے، ایک نظم لکھ دیتا ہے. ہمارے ہاں کتنے بڑا رچ ہیریٹیج ہے لٹریچر کا، کلچر کا، کیسے کیسے کام ہوئے ہیں. فیض صاحب ہیں، فراز صاحب گزرے ہیں، یا اور بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے لوگوں کو متحرک کرنے میں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک میں تبدیلی لانے کے لیے یا عام جمہور کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رائٹر ہے یا جرنلسٹ ہے یا جو لکھتا ہے، جس کا لفظ کے ساتھ رشتہ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کو مزید مضبوط ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان سے باہر جو اردو لکھی جا رہی ہے، چاہے شاعری میں ہو، نثر میں، کیا معیار ہے اس کا؟ کیسے خاص طور پہ ینگسٹرز کیسا لکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ توثیق ایک خاص طور پہ نارتھ امریکہ کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم نارتھ امریکہ کی بات کریں جس میں کینیڈا بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، وہاں پہ تو اتنے اچھے اچھے لکھنے والے موجود ہیں کہ اگر ہمیں مشاعرہ کرنا پڑے تو ہمیں پاکستان سے کسی کو بلوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اتنے معیاری لوگ وہاں پہ ہیں، کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی. لیکن اگر ہم بات یہ کریں کہ جو سننے والے لوگ ہیں، جو کانفرنسز میں آتے ہیں یا شعر کے ساتھ، تو وہ ایک زمانہ تھا جب میں پاکستان سے وہاں جاتا تھا ایز اے شاعر پوئٹ، تو ہم وہاں پہ جا کے سوچتے تھے کہ یار اگلے 10 برسوں میں یہ جنریشن تو ختم ہو جائے گی. سو ابھی تو جس وقت ہمیں سن رہی ہے 40 پلس یا 50 پلس جو ہیں، تو پھر کیا بنے گا اردو کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ینگسٹرز بھی ہیں، ینگسٹرز بھی ہیں. سو امیگریشن جو ہے، امیگرینٹس جا رہے ہیں اور اس میں ینگسٹرز بھی ہیں، اور وہ یہاں سے جا رہے ہیں. نہیں، امیگرینٹس تو جا رہے ہیں جو اس نسل کی اگلی نسل ہے جو وہاں پیدا ہوئے. اس میں ایک جو وہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ تو ہے. اس کے لیے گھر سے تربیت شروع ہوگی کہ اردو گھر بولی جائے. وہاں پہ ظاہر ہے ہر طرف انگریزی ہے، سو وہ گھر میں بھی انگریزی بولنا پسند کرتے ہیں. لیکن اب یہ پیرنٹس پہ ہے کہ انہیں کیسے، تو گھر سے اگر اردو بولیں گے یا ان ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کریں گے جو اردو لینگویج کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جیسے وہاں ہوتے ہیں مشاعرے ہیں، کانفرنسز ہیں یا کوئی میوزیکل پروگرام ہے، تو جو بچے بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہاں پہ ایز اے والنٹیئر ان کی ڈیوٹیز لگائیں، ان کو انوالو کریں، آرگنائزیشنز میں انوالو کریں. تو میرا خیال اس سے فرق پڑ رہا ہے. لیکن مجموعی طور پہ جیسے امپیکٹ ہونا چاہیے یا ہم چاہتے ہیں چینج، وہ نہیں ہے. کچھ عنایت ہو غضنفر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ تازہ سننا چاہیں گے. بالکل میں کچھ شعر سناتا ہوں کہ ضبط کرنے سے نہ کچھ اشک بہانے سے ہوا. واہ. ضبط کرنے سے نہ کچھ اشک بہانے سے ہوا، درد کم ایک نیا رنج اٹھانے سے. واہ واہ واہ، کیا اچھا. درد کم ایک نیا رنج اٹھانے سے ہوا، مجھ پہ کھلتے ہی نہ تھے خال و خد دہر تمام. واہ. مجھ پہ کھلتے ہی نہ تھے خال و خد دہر تمام، ایسا ممکن تیری تصویر بنانے سے ہوا. اچھا. ایسا ممکن تیری تصویر بنانے سے ہوا، دل کسی سلسلہ ہجر کا قائل ہی نہ تھا. دل کسی سلسلہ ہجر کا قائل ہی نہ تھا، سلسلہ ہجر اس کا آغاز تیرے ملنے ملانے سے ہوا. اور ہم سے پہلے بھی تھا یہ دشت محبت آباد. واہ. ہم سے پہلے بھی تھا یہ دشت محبت آباد، اس کا ادراک یہاں خاک اڑانے سے ہوا. اچھا. اس کا ادراک یہاں خاک اڑانے سے ہوا. زندگی تو میری ہمسر نہیں کہلا سکتی. واہ. زندگی تو میری ہمسر نہیں کہلا سکتی، تیرا آغاز میرے چاک پر آنے سے ہوا. واہ واہ واہ. تیرا آغاز میرے چاک پر آنے سے ہوا. کیا اچھا. اچھا مطلب عنایت ہو ذرا. ضبط کرنے سے نہ کچھ اشک بہانے سے ہوا، درد کم ایک نیا رنج اٹھانے سے. بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب. اچھا وہاں اسلام آباد یاد آتا ہے؟ اسلام آباد کیا پورا ملک یاد آتا ہے. اور میں تو یہیں میری ساری جابز اور یہیں پہ میرا میڈیا اور ملاقاتیں اور ادب اور سارا یہیں گزرا. تو میں نے اس کو لیو کیا اس کے ساتھ.
سو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں بھاگ کے آؤں، کو بہانہ ڈھونڈوں اور آ جاؤں. تو یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے اور یہ نکل نہیں سکتا. آپ کے اندر سے جو رائٹر ہوتا ہے نا توثیق، رائٹر جو ہے اس کو اپنی مٹی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. نہیں جانی چاہیے. نہیں جانا چاہیے. اس کو اپنا وطن، اپنی مٹی اس کو کھینچتی ہے ہر وقت. اور کسی نے کہا تھا کہ مٹی جو ہے وہ انتقام بھی لیتی ہے لکھنے والے سے. اس کی تشریح کرو ذرا. اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ جو کچھ اپنے وطن کے لیے آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کا جو پوٹینشل ہے، جس سے آپ اپنی مٹی سے آپ لیتے ہیں، ہنر لیتے ہیں، انسپریشن لیتے ہیں، جس سے پوٹینشل آپ کا بڑھتا ہے، آپ کی جو تخلیقیت جسے آپ کہتے ہیں، کریٹیوٹی جو ہے، وہ اپنی مٹی سے کشید کرتے ہیں. نہیں جو ہی آپ دور ہوتے ہیں ٹھیک، وہ پھر ختم ہوتی جاتی ہے. انتقام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام کرنا تھا یہاں رہ کے وہ آپ وہاں نہیں کر سکتے، پھر وہ بھول جاتی ہے. اگر آپ اپنی مٹی کو چھوڑ کے اس کو بھول گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو بھول جائے گی. کیا اچھا. آپ جب باہر جائیں گے اچھا. اور آپ واپس آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے اس وقت. اچھا، آپ کو احساس ہوگا ہاں کہ میں اس کو نہیں اچھا ہوتا یہ کہ آپ اجنبی محسوس شاید اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو کروا دیا جائے گا اور وہ غیر محسوس طریقے سے ہوگا اور وہ مٹی کا ہوتا ہے اثر. مجھے لگ رہا ہے تم واپس آنے والے. دعا کرو. اچھا، آ جاؤ. کالنگ ہو رہی ہے واپسی کی، مطلب یہ ایک اندر سے بھی ہوتی ہے، وہ جو تروٹک کم کہتے ہیں اندر سے بھی ہوتی ہے اندر کہ سے آپ جائیں. آپ ایک کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی اور شخص ہو، جب بھی جائے گا ایک وقت کے بعد اس کا دل کرے گا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے وہاں کچھ رول پلے کرنا چاہیے. آپ گئے، آپ نے پیسے کمائے، آپ نے اپنا جو اچیو کیا، بزنس کیا، جو بھی کیا، بچوں کی ایجوکیشن کروائی، پھر آپ ایک وقت آتا ہے، پھر آپ کو اندر سے کالنگ آتی ہے. یہی مٹی آپ کو رائٹر کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہی ہے. محترم غضنفر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچر ہیں، پوئٹ، رائٹر، اور بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے موضوعات پہ کام کرتے ہیں. کلچر ڈپلومیسی، ٹیکسس امریکہ میں مقیم ہیں، اور ظاہر ہے جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لیکن ابھی بھی ان کے پاؤں میں بیڑیاں پاکستانیت کی ہی ہیں، اسلام آباد کی ہیں. آج کل وزٹ پہ ہیں اسلام آباد کے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو بلوایا جائے اور آپ سے ان کی ملاقات کروائی جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد غضنفر کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پیارے دوست غضنفر ہاشمی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاعر، ادیب، امریکہ میں جا کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. کلچر ڈپلومیسی کے حوالے سے ان کا بہت ہی مضبوط کام ہے جس کا ہر طرف حوالہ دیا جاتا ہے. آج کل اسلام آباد کے دورے پہ ہیں تو ہم نے ان کو مدعو کیا اور آپ سے ملاقات کروائی. غضنفر، جو ہمارا یہ رائزنگ پاکستان شو ہے، یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا، پی ٹی وی کا، مستنصر حسین تارڑ صاحب اور قرۃ العین علی صاحبہ کی تب سے ایک روایت بن گیا، فلیگ شپ پروگرام ہے ہمارا. اب اس پروگرام سے بھی لوگ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پی ٹی وی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مشورہ دیں کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ ٹین ایجرز کو، جو اسکولوں میں بھی بہت زیادہ انگریزیت ہے، جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس میں، اچھی اردو سے دوستی کیسے کروائیں، چاہے اچھی اردو بولنی ہو، تلفظ زبان کا انداز ہو، یا اچھی اردو پڑھنی ہو. کچھ آپ کے اس حوالے سے میں مشورہ چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے. ایک تو آپ خود بہت اچھی اردو بولتے ہیں اور آپ کے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں اور بچے بھی دیکھتے ہیں ظاہر ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک جنریشن جو ہماری تھی اس میں آپ تھوڑا بہت ہمارا فرق ہوگا، لیکن ہمیں یاد ہے کہ اسکولوں میں بزم ادب کے ہوتی تھی، کلاسز ہوتی تھیں، بیت بازی ہوتی تھی، وہ کمپلسری تھا. اور وہاں پہ اسپیچ کانٹیسٹ ہوتے تھے، تقریری مقابلے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اور تربیت ہوتی تھی، تلفظ صحیح کیا جاتا تھا. ٹیچرز ایلوکیٹڈ ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، پھر اس کو پورا ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، نیشنل لیول پہ جاتے تھے بچے. شاید آج بھی جاتے ہوں گے.
لیکن وہ جو ایک جنون تھا یا وہ جو ایک پڑھانے کا ایک تھا، اور وہ گھروں میں بھی تھا، گھروں میں بھی ایک خاص انداز تھا، تو شعر یاد کرنے کا ایک تھا، وہ ختم ہو گیا۔ بیت بازی کا تو مجھے نہیں پتا کہ آج بھی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، بہت کم ہوگا۔ سو ایک تو وہ تھا، سو گھر سے تھا، پھر اسکول آیا، پھر ہم کالج میں بھی جاتے تھے، انٹر کالجیٹ کمپٹیشن ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن شاید کم ہے۔ اچھا، پھر ایک رول ہے آج کل، اگر آپ نے دیکھا ہو، لٹریچر فیسٹیولز ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، بالکل، اور ان میں میں بھی شرکت کرتا رہتا ہوں، ان دنوں بھی کی جو پچھلے گزشتہ دنوں میں ہوئی۔ سو اس میں میں نے جو دیکھا، اٹ واز ویری انکریجنگ کہ جو بچے ہیں بہت زیادہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سو بچے، اچھا اس میں شاید التزام بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو لایا جائے، سو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچے وہاں پہ اگر افسانے کا سیشن ہو رہا ہے تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا ہال بچوں کا ہے، آدھا بڑوں کا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ انہیں سمجھ فوری طور پہ شاید نہ بھی آ رہی ہو، لیکن اردو زبان، اس کے الفاظ، اس کا ایک مفہوم ان تک پہنچ رہا ہے۔ بالکل تم سے مشاعرہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے آگے۔ مجھے یاد ہے میٹرک ایف اے کے بعد جب ہم نے ممتاز مفتی یا عبداللہ حسین، خود یقین جانو پہلی بار پڑھنے میں سمجھ نہیں آیا، بانو قدسیہ راجہ گت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کہا گیا تھا ہاں پڑھو، نہیں سمجھ آ رہا کوئی بات نہیں، مکمل کرنی ہے۔ اور یہی وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا، کسی بھی سبزی کا بھی اگر آپ کریلے زندگی بھر بچے کو نہیں کھلائیں گے یا بھنڈی نہیں کھلائیں گے، اس کو نہیں، اس کا ٹیسٹ جو زیادہ پرابلم ہے وہ انگلش میڈیم جو سکولز ہیں اس کی ہے، اور اس میں وہ توجہ نہیں دیتے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہمیں جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے وہ نہیں دی گئی، اور دینی چاہیے، مزید دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ادارے بھی ہیں، جب بھی زبان کا لنک جو ہے وہ انسان کی معاش کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ زبان ترقی نہیں کر سکتی۔ سو اردو زبان کے ساتھ یہ المیہ موجود ہے۔ سو ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ انگریزی ہوگی تو آگے بڑھے گا بچہ۔ اگر ہم اپنے ملک میں اس بات کو ذہن میں بٹھا دیں لوگوں کے، اور کچھ ایسی جابز جو ہیں جس میں یہ کمپلسری نہ ہو کہ انگریزی ہو اور اردو ہو، تو کیوں نہیں لوگ آگے بڑھیں؟ ویسے میرا تھوڑا سا میں تم سے اختلاف کر بھی رہا ہوں اور نہیں بھی، میرا ایک اور زاویہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر معاش سے زبان یا اچھی زبان بولنے کو لنک نہ بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں پھر بھی اپنی اچھی پشتو بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل اچھی سندھی، اچھی براہوی بولنے کی کوشش اچھی اردو بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا معاش سے لنک نہ بھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اینگل ہے، پتہ نہیں تمہارے اس بارے میں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا، اسکولوں کو بنانا پڑے گا، اس کو پابند کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں پہ کم از کم ایک کلاس جو ہے اس کی رکھیں۔ وہاں پہ اردو شاید پڑھاتے تو ہیں جو او لیول اے لیول میں، لیکن وہ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ بس وہ مارکس لینے آپ نے، لیکن اردو زبان کی طرح جیسے ہیریٹیج ہے ہمارا، اس کے طور پہ نہیں پڑھائی جاتی، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کنٹرول روم میں کہ کوئی ہو یا یہاں پہ کہ جن کے بچے اس وقت میٹرک او لیولز کی ایج میں ہوں، وہ میرا خیال ہے او لیولز اے لیولز میں ایک سبجیکٹ ہے ایزی اردو۔ ایزی اردو بھی کوئی سبجیکٹ رہا ہے یا ہے؟ گستاخی معاف اگر میں غلط انفارمیشن دے رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایزی اردو کا بھی کہیں او اے لیولز کے اندر یہ بالکل اسی طرح کہ ہم کہیں جی ایزی انگلش، بھئی آپ انگلش پڑھاتے ہیں، آپ ایزی اور ڈیفیکلٹ انگلش تو نہیں پڑھاتے نا، آپ تو انگلش پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بچے لکھ نہیں سکتے اردو، بول لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، کچھ عنایت ہو جی۔ چلے جی، میں بس اپنے کچھ شعر سناتا ہوں آخر میں کہ کوئی جتنا بھی بلاتا ہے گزر جاتا ہوں، کوئی جتنا بھی بلاتا ہے گزر جاتا ہوں، ایک صدا ایسی ہے لیکن میں ٹھہر جاتا ہوں، کیا اچھا، ایک صدا ایسی ہے لیکن میں ٹھہر جاتا ہوں، مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، واہ، مجھ میں رہتے ہیں تعلق کے پرندے ایسے، میں اگر ان کو رہا کرتا ہوں مر جاتا، میں اگر ان کو رہا کرتا ہوں مر جاتا ہوں، یہ جو دنیا ہے یہ میری نہیں ہونے والی، واہ، یہ جو دنیا ہے یہ میری نہیں ہونے والی، میں بھی منہ پھیر کے اب اس سے گزر جاتا اچھا،
میں بھی منہ پھیر کے اب اس سے گزر جاتا ہوں. جانے کیا بار سفر ہے کہ اترتا ہی نہیں. واہ واہ. جانے کیا بار سفر ہے کہ اترتا ہی نہیں. ایک مسافر کی طرح روز میں گھر جاتا ہوں. اور تیرے بازار میں کچھ بھی میرے مطلب کا نہیں. واہ. تیرے بازار میں کچھ بھی میرے مطلب کا نہیں. زندگی کیا ہے کہ پھر بھی میں ادھر جاتا ہوں. واہ واہ واہ. کیا اچھا. زندگی کیا ہے کہ پھر بھی میں ادھر جاتا ہوں. اپنے بارے میں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا. اپنے بارے میں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا. خود میں ہوتا ہوں کبھی خود سے مکر جاتا ہوں. کیا اچھا ہے. مقرر. واہ. اپنے بارے میں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتا. خود میں ہوتا ہوں کبھی خود سے مکر جاتا ہوں. جانے کیا پوچھ لیں مجھ سے تیری آنکھیں اس بار. جانے کیا پوچھ لیں مجھ سے تیری آنکھیں اس بار. میں تیرے سامنے آتے ہوئے ڈر جاتا ہوں. کیا اچھا. جانے کیا پوچھ لیں مجھ سے تیری آنکھیں اس بار. میں تیرے سامنے آتے ہوئے ڈر جاتا ہوں. کیا اچھا. غضنفر بہت شکریہ. بہت لطف آیا ہمیشہ کی طرح. بہت اچھا لگا. جیتے رہو خوش رہو اور اسی طرح اچھا بہت شکریہ کام آپ کرتے رہو. مجھے لگ رہا ہے اب کی پچھلی ملاقات میں نہیں لگا تھا. اس سال کی 2023 کی ان اور مطلب 2024 کی آمد اور 2023 کا جانا مجھے اب کی بار تمہاری آنکھوں میں لگا ہے کہ تم بہت جلد پرماننٹلی پاکستان واپس آئے. اچھا چلیں انشاءاللہ. جیسے بھی دیکھیں رول ہے یہاں ہو یا وہاں ہو, ملک کے لیے اگر میں کچھ کر سکوں تو کیوں نہ. بہت شکریہ. بہت عنایت. آپ کا شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیا. کیسا لگا ضرور بتلائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ. خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.